بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. آج ہم شاہ صاحب کے گھر حیدر مندر پہ آئے ہیں اور ہمارا آنے کا مقصد بشیر قریشی صاحب جو وفات پا گئے ان کے افسوس کے لیے آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان کی فیملی کی ریکوائرمنٹس ہیں جو وہ چاہ رہے ہیں اس کا رزلٹ جلد سے جلد باہر آ جانا چاہیے، تاکہ جو بھی کوئی ایک عجیب سی سچویشن بن رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارا آنے کا مقصد یہ بھی تھا کیونکہ شاہ صاحب کے ساتھ پرانی نیاز بندی ہے. مجھے ایک نئی ذمہ داری ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی سندھ کے چیپٹر میں. ہم چاہتے تھے کہ سائنس سے گائیڈنس لیں اور سندھ کے جو ایشوز ہیں اس کو ہماری پارٹی کے لیول پہ ہم نے کس طریقے سے ان پوائنٹس کے اوپر ہم نے سندھ کے ایشوز کو اٹھانا ہے اور اپنی پارٹی کے اندر بھی کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ ہماری ایک نیشنل پارٹی ہے اور اس نیشنل پارٹی کے اندر ہر صوبے کو اپنا حق ہے کہ وہ اپنے پوائنٹس جو ہیں یا جو ان کے تحفظات جو ہیں وہ ان کو اجاگر کریں، لیکن پاکستان کے امبریلا کے اندر. اور انشاءاللہ تعالی ہماری بھی کوشش ہوگی کہ کوئی نہ کوئی ایسا میٹنگ پوائنٹ جہاں ہم ان سے گائیڈنس لے سکیں اور سندھ کے ایشوز کے اوپر کلیکٹیو ہماری اپروچ رہنی چاہیے. جو ہمارے ایشوز ہیں، ہمارے رورل سندھ میں لوگوں کو اپرچونٹیز کم ہیں، ان سارے مسائل کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، باقی مسائل ہیں. تو اس لیے آج کا آنا ادھر صرف ایک افسوس تھا اور ایک ساتھ شاہ صاحب کی رہنمائی اور ان سے گائیڈنس لینا. مہربانی آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن آج ہم نادر اکمل لغاری صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ وہ ہمارے غریب خانے پہ آئے. پہلے بھی ان کے ساتھ ذاتی طور پہ بھی نیاز مندی ہے، اور چونکہ آج اس وقت وہ پی ٹی آئی کے سندھ کے صدر بھی ہیں تو یقیناً وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں اور قابل احترام پہلے بھی ہیں، کیونکہ ان کی صرف یہ نہیں ہے لیکن گورنمنٹ کے دوران بھی پرفارمنس بہتر رہی ہے، اس کے بھی ہم یعنی شاہد ہیں. تو آج بشیر خان قریشی کے تعزیت بھی وصول ہم نے کی. اس کے علاوہ ان کی جماعت جو وفاق پاکستان کو آگے لے جانے کی ایک خواہش یا پروگرام رکھتی ہے اس متعلق بھی بات ہوئی، اور نیشنلسٹ اور خصوصاً سندھ یونائٹڈ پارٹی فیڈریشن آف پاکستان کو پروونشل اٹانومی کا جو تصور ہے اس کے لیے بھی مختصر چند نکات پہ گفتشنید ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے انڈرسٹینڈنگ اور سمجھ میں اضافہ ہوگا دونوں جماعتوں کے لوگوں کو. ہم میں بھی ہوگی آگاہی اور ان کی جماعت میں کے اندر بھی ہوگی، اور میرے خیال میں یہی انپٹ ان کی جماعت کے اندر بھی جائے گا اور اس پہ ڈسکشن بھی ہوگا، تاکہ حقیقی جو فیوچر چیلنجز ہیں وہ یہ ہے کہ اس فیڈریشن کو حقیقی طور پہ کس طریقے سے چلایا جاتا ہے، کن نکات پہ اور کن پروگرام کو چلایا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے بھی ایک مختصراً پارٹی کا اپنا پروگرام ہے، منشور بھی ہے، پروگرام بھی ہے. وہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایکسچینج بھی کریں گے، چاہے لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ ہو یا کسی اور پہ. اس پہ بھی ہم اپنا نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور ہمارا اپنا پیپر بھی ہے. تو میرے خیال میں جو ان کا آنا بہت اچھا ہوا ہے اور ہوگا مستقبل کے لیے، اور آگے چل کے کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بن سکتی ہے، سیاسی کوئی یعنی کوئی پیش قدمی ہو سکتی ہے، اور کچھ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ممکن ہیں. ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ آج وہ ہمارے پاس آئے اور ان کی ساری ٹیم کے ساتھ معذرت سے تمام جو ان کے ٹیم کے تمام جو رفقا ہیں ہم سب کے مشکور ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہیں. صاحب پہلے نادر صاحب سے پہلے آپ سے ایک سوال. نادر لغاری صاحب آپ یہاں آج جلال احمد شاہ صاحب کے پاس آئے ہیں. جلال احمد شاہ صاحب کے پاس گزشتہ کئی ماہ سے ایک سلسلہ جاری ہے کہ لوگوں کے بڑے بڑے ڈیلیگیشن اس پہ ہمارا فوکس ہے. جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہمارا پروونشل اٹانومی کا ایک پروگرام ہے جس کو اس کے نزدیک ہم دیکھیں گے، ہم اس طرف ضرور جھکا کریں گے.
یہ میں مختصراً بات اور سیاست پہ بات چیت اور سیاست میں دروازے سب کسی کے لیے کھلے ہیں، ہر کسی سے بات ہو سکتی ہے، آگے پیش رفت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پروگرام اس کے نزدیک ہوگا جو ہمارے پروگرام کے نزدیک۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بھی جیسے لغاری صاحب نے فرمایا کہ ملک کے جو مفاد کے اندر جو پارٹیاں لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ لے کے چلیں گے، قوم پرست جماعتوں میں دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک بالکل واضح طور پہ جو لوگ تھے جنہوں نے ایک بات کرتے ہیں کہ ہم علیحدگی کی بات کرتے ہیں، سنیاری پارٹی کے بارے میں یہ واضح طور پہ آپ کے موقع نظر آیا کہ آپ نے وفاق کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نے اسٹرگل کی بات کی ہے۔ تو اس حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ رہ کے ملک میں رہ کے کام کرنا ہے، تو ان قوم پرستوں کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ قوم پرست لوگ ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، تو پھر ان کو آپ کیسے اپنے ساتھ قائم کر سکیں گے کہ اکمل صاحب کو بھی لے کے چلیں، لغاری صاحب کو بھی لے کے چلیں؟ یہی تو میرے خیال میں یہی سندھ یونائٹڈ پارٹی کی صلاحیت ہے کہ سب نیشنلسٹ کو بھی ایک ساتھ رکھتی ہے، اور یاد رکھیں کہ نیشنلسٹ بھی اپنے حقوق چاہتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ پاکستان کی اس فیڈریشن کے اندر ہمیں حقوق حاصل ہونا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم سندھ یونائٹڈ پارٹی وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ہم اس فیڈریشن کے اندر ہم اپنے حقوق حاصل کریں گے ایک پولیٹیکل جدوجہد کے ذریعے۔ تو یہ تو ہماری قابلیت ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور بھی جماعتیں جو وفاق کی فیڈریشن کی جو سیاست کرتے ہیں ان سے بھی ہمارا ڈائلاگ ہے، ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں۔ تو یہ تو ایک خوشائن بات ہے کہ اس کو تو بہتر سمجھا جائے کہ ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن دیکھیں وہ بھی قومی حقوق چاہتے ہیں، ہم بھی حقوق چاہتے ہیں، لیکن ہمارا یہ ہے کہ پولیٹیکل پروگرام کے ذریعے یہ حاصلات ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل پروگرام کے بجائے ڈائریکٹ ہم آزادی کی بات کریں گے، وہ ان کا اپنا ہے، ہر ایک جماعت کو حق ہے کہ کوئی بھی اپنا مانگے، تو اس کو تو ہم نہیں روک سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم ایک میڈیٹر ہیں، ہم بڑے اہم رول ادا کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، سندھ کی سیاست میں جو اس وقت انتخابی سیاست کی طرف بڑھ رہا ہے، اس پر بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ نے بھی بات کی، مجھے بات نہیں کرنا چاہیے، لغاری صاحب کی میئر سے یہ کروں کہ ہم سندھ یونائٹڈ پارٹی اس فیڈریشن کے اندر سندھ میں آخری امید ہے فیڈریشن کا اپنے فیڈریٹنگ یونٹ کے تحقیقات کو بحال کرنے کی۔ میں تمام تر پاکستان کے ڈیموکریٹک فورسز کو اس حوالے سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ خدا را اس امید کو گنوائیں نہیں۔ جہاں تک ہمارے دوستوں کی آپ نے بات کی جو علیحدگی کی آزادی کی بات، وہ اپنے نقطۂ نظر پر حق بجانب ہیں، اس لیے حق بجانب ہیں کہ جو فیڈریشن میں فیڈریٹنگ یونٹس میں سندھ میں بلوچستان میں حالات ہوئے وہ ریئیکشن ہے۔ ہم سید جلال محمود شاہ سندھ یونائٹڈ پارٹی کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے اور سندھ یونائٹڈ پارٹی چاہتی ہے کہ کوئی ایسا رویہ اختیار نہ ہو کہ اس انتہا پسندی کو آگے بڑھایا جائے۔ ہم اس انتہا پسندانہ قدم کو بچانے کے لیے آخری امید ہے، پھر کہتے ہیں، اور یہ جلال محمود شاہ اور حیدر منظر ہے۔ بشیر قریشی ہمارا سرمایہ تھا اور رہے گا، اور آپ نے زندگی میں دیکھا کہ بشیر قریشی نے ساری دنیا کے سامنے اپنے کھلے دل سے اور آگے گردن اوپر کر کے چلے، لیکن حیدر منظر پر اس کا رویہ جو تھا ایک بھائی کا، ایک بیٹے کا اور ایک بچے کا تھا۔ تو ہم اس کو بھی قدر سے نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان نوجوانوں کو بھی مرنے نہیں دیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، انتہا پسندی کو بھی روکیں گے۔ اور سندھ یونائٹڈ پارٹی کے پاس وہ آتے ہیں سندھ بچاؤ تحریک کے حوالے سے، دوسرے کاروں سے، اس لیے آپ نے جو سوال کیا میں نے اس کا جواب